السلام علیکم فرینڈز، گڈ مارننگ فرام سری بی سی۔ تو فرینڈز، بہت دنوں سے جو موسٹ اویٹڈ ویڈیو تھی وہ آج میں بنا رہی ہوں، اور وہ ہے جی پاتھ ویز ٹو کم ٹو کینیڈا آنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو فرینڈز، کینیڈا آنے کے جو طریقے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی سنا ہوگا کہ اب کینیڈین گورنمنٹ نے کافی چینجز کر دی ہیں، اور اب بہت سارے طریقے راستے ایسے ہو گئے ہیں جو نہیں ہیں پاسبل، اور میں پرسنلی ابھی آپ کو وہ ریکمینڈ بھی نہیں کروں گی۔ تو جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ایزیسٹ طریقہ ہے، اور جو ایسا طریقہ ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے رسپیکٹفلی کہ پلیز آپ آئیے ہمارے کنٹری میں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، وہ خود انوائٹ کر رہی ہے، میں آپ کو اسی طریقے کے بارے میں بتاؤں گی، اور وہ ہے جی ایکسپریس انٹری میں آپ اپلائی کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اور جب ہم ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ خود ہماری اپلیکیشن کو اپروو کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمیں صحیح لگی ہے، اور جو پوائنٹس تھے ریکوائرڈ وہ آپ نے اچیو کر لی ہیں، تو وہ ہمیں انوائٹ کرتی ہے، اور اس انویٹیشن کے بعد پی آر نہ ہونے کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور جب بھی ہم پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہماری پی آر ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جب ہم کینیڈا لینڈ ہوتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا۔ پی آر پر آنے کے بعد ہمیں یہاں جابس لینے میں بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے جی پی آر، یعنی کہ کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنسی لینے کا سمپل طریقہ۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، کرنا کیا ہے بیسیکلی؟ تو دیکھیں، پہلے تو بہت ساری اسٹریمز تھیں جو اوپن تھیں، جب بہت سارے لوگوں کو وہ خود کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، لیکن اب انہوں نے اسپیشلی بولا ہے کہ اب ہم ہر چیز بند کر رہے ہیں، اب ہم نہیں بلا رہے سوائے دو تین قسم کے لوگوں کو۔ اور وہ جو 2-3 قسم کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو میں آپ کو انہی کے بارے میں آج بتانے لگی ہوں۔ وہ ہیں جی، سب سے پہلے تو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ، یعنی کہ ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، نرسز، فارماسسٹ وغیرہ۔ کینیڈا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ وارملی ویلکم کرتا ہے۔ تو جو بھی لوگ اس شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی ایکسپریس انٹری میں پروفائل ڈال سکتے ہیں۔ اور ایکسپریس انٹری میں یہاں تھوڑا سا اسٹرگل اس طرح آتا ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ اس طرح کہ آپ کو آئلٹس میں اچھے بینڈس لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنی ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے۔ اور آئلٹس جو ہوتا ہے، مین اپلیکنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہسبینڈ وائف ہیں ان میں سے ایک مین اپلیکنٹ ہے، تو جو مین اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کا آئلٹس ہونا چاہیے 8777، یعنی کہ لسننگ میں 8 اور باقی سب میں 7، جو کہ پاسبل ہوتا ہے اگر ہم زیادہ ٹائم لگا کے کریں۔ میں آئلٹس ٹرینر بھی رہ چکی ہوں، اور میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جو بالکل زیرو سے بھی سٹارٹ کرتا ہے، اگر وہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور اپنی ایفرٹ ڈالتا ہے تو اٹس ناٹ امپاسبل، اٹ از پاسبل، کیونکہ یہ صرف ایک لینگویج ہی ہے، یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک تو ہمیں آئلٹس چاہیے ہوتا ہے، دوسرا ہم نے کینیڈا کے کسی ادارے سے، کینیڈا میں کچھ جو ادارے ہیں جو ہماری ایجوکیشنل جو ڈگریز ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا کی کون سی ڈگری کے برابر ہے، ایکویولنسی چیک کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا نام ہے ویس، جہاں سے ہم نے چیک کروایا تھا، اور بھی اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ویس بھیجتے ہیں یا کہیں بھی اس طرح اپنے ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں تو وہ ادارہ آپ کے ڈاکیومنٹس کو چیک کرتا ہے اور ایویلیویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ڈگری کی یہ ویلیو ہے ہماری کنٹری میں۔ تو جب ہمیں وہ ویلیو پتہ چلتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کتنا سکور بنتا ہے۔ ایکسپریس انٹری میں اگر ہم اپنی ایجوکیشنل ڈگریز ڈالیں تو ہمارا سکور کتنا بنے گا۔ فار ایگزامپل، جو سکور سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے وہ کم ہے، ہائی ایجوکیشن کا اس سے زیادہ ہے، جو ہائی اسکول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بیچلرز کا اس سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد ماسٹرز کا اس سے بھی زیادہ ہے، پی ایچ ڈی کا سب سے زیادہ ہے، اور ماسٹرز کے علاوہ پروفیشنل ڈگریز بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ سے سرٹیفائی کرانی ہوتی ہیں یا کسی بھی اور ادارے سے۔ اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ڈینٹسٹ ہوتے ہیں
ان کے بارے میں مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ڈینٹسٹ ہیں، تو ہم نے وہ کروایا ہے. تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو کہ انہیں پروفیشنل ڈگری ملتی ہے. اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سمپل ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ میں ہوں، تو ہم لوگوں کو ملتا ہے بیچلرز کا، کیونکہ ہمارا پاکستان میں جو ماسٹرز ہے یا بی ایس ہے وہ یہاں کا بیچلرز ہے، اور جو وہاں کا ایم فل پاکستان کا ہے وہ یہاں کا ایم ایس سی ہے. تو جن لوگوں نے 2 ایئرس والا ماسٹرز کیا ہوا ہے ان کے لیے وہ بیچلرز ہی کنسیڈر کریں گے، وہ 16 ایئر ایجوکیشن کو بیچلرز کنسیڈر کرتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. اور اگر کسی نے ایم فل کر لیا ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا ماسٹرز میں. تو یہاں پر ہماری قابلیت جو ہے اس کا سارا رول ہے. پیسے اس میں اتنے زیادہ نہیں لگتے جتنے ایل ایم آئی اے اور باقی پروسیسز میں لگتے ہیں، لیکن اس میں محنت ذرا لگتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک ہو گیا آئلٹس، ایک ہو گیا آپ کا ایجوکیشنل جو ایکویلنسی ہے ڈاکیومنٹس کی، وہ اس میں بھی سب سے پہلے تو پاکستان سے آپ کو ایچ ای سی سے سرٹیفائی کرانا ہوتا ہے. اس ایچ ای سی والے اسٹیمپ لگا کر دیتے ہیں، ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ ویسٹ بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے رپورٹ آتی ہے. تو جب ویسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے اور ہمارے پاس ہمارا آئلٹس ہوتا ہے تو ہم یہ سارے ڈاکیومنٹس، اپنے پاسپورٹس اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اپنی ایکسپریس انٹری میں ہم اپنی پروفائل بنا دیتے ہیں. اور اس ٹائم پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بینک میں وہ تمام پیسے بھی جمع کرا کے رکھ لیں اس سے تھوڑے دن پہلے ہی، جو ہمیں پروف آف فنڈس کے طور پر شو کرنے، کیونکہ وہ پروف آف فنڈس جو ہیں وہ پی آر کے ٹائم پہ ہم نے ان کو شو کرانے ہوتے ہیں جب ہم پی آر کے لیے ایکچولی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس ہوں گی تو ہم ایکسپریس انٹری پول میں انٹر ہو جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر کیٹیگری کا الگ ڈرا نکلتا ہے. میں آپ سے 2-3 کیٹیگریز کی بات کر رہی تھی، جس میں سے ایک کیٹیگری تو ہے میڈیکل. تو دوسری کیٹیگری ہے کنسٹرکشن، یعنی کہ وہ لوگ جو سول انجینئرز ہیں یا اس طرح کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے میں ہیں اور ان کی ایجوکیشن بھی اس میں ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے. اور ہاں، اس میں ورک ایکسپیرینس بھی ڈالنا ہوتا ہے. اگر کسی کا 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے تو وہ میکسیمم کنسیڈر ہوتا ہے. چاہے 10 ایئرس کا بھی ہوگا تو اس کو 3 ایئرس جتنے ہی پوائنٹس ملیں گے. تو 3 ایئرس ورک ایکسپیرینس ہے سارا کچھ. اور اگر کوئی فرینچ کیٹیگری میں، جو 3rd کیٹیگری میں آپ کو بتانے لگی تھی، وہ ہے فرینچ کیٹیگری. فرینچ کیٹیگری جو ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کا یہ بینیفٹ ہے، اس میں اسٹرگل اور محنت تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن وہ تمام لوگ جو ڈاکٹرز یا میڈیکل پروفیشن سے تعلق نہیں رکھتے یا جو کنسٹرکشن کے پروفیشن سے تعلق نہیں رکھتے، ان سب کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ فرینچ لینگویج میں ایکسپرٹیز حاصل کریں اور وہ اپلائی کر لیں فرینچ کیٹیگری میں. جس طرح سے آئلٹس دیتے ہیں ہم انگلش کے لیے، اسی طرح سے فرینچ کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے، جس میں نے جتنا مجھے پتا ہے کہ بہت ہائی لیول فرینچ نہیں ہوتی. اٹ از پاسبل کہ ہم وہ کر سکتے ہیں تھوڑی محنت ایفرٹ ڈال کے. تو وہ فرینچ کا ٹیسٹ اگر اچھے مارکس سے ہم پاس کر لیں، اس کا بھی رزلٹ ہم اپنی ایکسپریس انٹری پول کے اندر ایڈ کر لیں، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس میں سلیکشن ہوگی، کیونکہ فرینچ بولنے والے لوگوں کی کینیڈا کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ آج کل انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ جو لوگ فرینچ جن کو آتی ہے ہم انہیں ویلکم کر رہے ہیں اپنے کنٹری میں. تو ان 3 کیٹیگریز کے ڈراز نکلیں گے بار بار ہر تھوڑے عرصے کے بعد، جیسے کہ 5 to 6 months کے بعد یوزلی میڈیکل پروفیشن کا ڈرا نکلتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہیلتھ کیئر ڈرا. اور ہیلتھ ڈرا میں سلیکشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کٹ آف سکور ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈرا نکلا ہے جس کا کٹ آف سکور ہے 450 پوائنٹس پر انہوں نے سلیکشن کی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 450 سے اوپر جتنے بھی پوائنٹس تھے، جتنے بھی لوگوں کے 450 سے اوپر پوائنٹس تھے، ان سب کو آئی ٹی ایز مل گئے ہیں. آئی ٹی اے کا مطلب ہوتا ہے انویٹیشن ٹو اپلائی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس پورے جرنی کی، آئی ٹی اے آنا. آئی ٹی اے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی پی آر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. بہت کم چانس ہوگا کہ اب کسی کی پی آر نہ ہو آئی ٹی اے آنے کے بعد. تو یہ والا جو سٹیپ ہوتا ہے نا، یہ اچیو کرنے کے لیے ہم نے وہ ساری محنت کی ہوتی ہے. آئلٹس دیا ہوتا ہے، اپنے ڈاکیومنٹس اپنے ایویلیویٹ کرائے ہوتے ہیں، اور ہم نے اگر کوئی فرینچ کیٹیگری کا ہے تو اس نے فرینچ کا ٹیسٹ دیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جا کر جب پول میں ڈالتے ہیں تو ہر کیٹیگری کے الگ الگ ڈراز نکلتے ہیں. میڈیکل کا ڈرا نکلے گا تو جو کٹ آف سکور سے اوپر جن کے پوائنٹس ہوں گے ان سب کی سلیکشن ہو جائے گی. فرینچ کا ڈرا نکلے گا تو کٹ آف سکور سے اوپر جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ان سب کی سلیکشن ہو جائے گی. کنسٹرکشن والوں کا ڈرا نکلے گا تو جو کٹ آف سکور سے اوپر کے پوائنٹس ہیں ان سب کی سلیکشن ہو جائے گی اور ان سب کو آئی ٹی ایز مل جائیں گے. تو آئی ٹی اے ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آئی ٹی اے ملنے کے بعد ہمیں ٹائم پیریڈ ملتا ہے 60 days کا، جس کے اندر ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے.
اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں جب ہم جو چیزیں انہوں نے ہم سے مانگی ہوتی ہیں اس کی اپلیکیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ریکوائرڈ ہے، وہ سارا کچھ ہم نے ڈالنا ہوتا ہے۔ اس میں پھر پروف آف فنڈس بھی شو کرنے ہوتے ہیں، اس میں فیملی ممبرس جو جا رہے ہیں، جو ڈپینڈنٹس ہیں، ان سب کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی ہائٹ، ان کا اسکن کلر، آئی کلر، ویٹ، ایوری تھنگ، سب کچھ ان کا بتانا ہوتا ہے، اور ان کا پروفیشن، ایوری تھنگ، سب کچھ۔ اور جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کے اور ان کے جو فیملی کے ممبرز ہیں، جیسے فار ایگزامپل 2 ہسبینڈ وائف ہیں، تو جو وائف کی فیملی ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل آئے گی، ہسبینڈ کی فیملی ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل آئے گی، ان کے پیرنٹس اور سبلنگس جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کر کے ہماری ساری ہسٹری، ہماری ساری پے سلپس، ہم کیا کماتے رہے ہیں، کیسے کماتے رہے ہیں، ہم کیا کرتے رہے ہیں اتنا عرصہ، یہ سارا کچھ اس میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک بار ہم ڈال دیتے ہیں اور کینیڈین گورنمنٹ اس کو چیک کرتی ہے اور ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ لوگ صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں، اور اس میں ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، جو بھی بات ڈالنی ہے بالکل سچ بولنا ہے، بالکل اوتھینٹک ہونا ہے، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا۔ جتنا سچے رہیں گے اتنا ہم سیف رہیں گے، اتنا ہمیں پروٹیکشن ملے گی اور فائدہ ملے گا، اتنی اگر کہ ہمارا کوئی ایک بھی جھوٹ پکڑا گیا تو کینیڈین گورنمنٹ نہ صرف ہمارا ویزا ریجیکٹ کرے گی بلکہ ساری زندگی کے لیے ہمیں بین کر دے گی، اور یہ چیز ہماری ویسے ہی پروفائل کے لیے بہت نقصان دہ ہے، ہم کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب آپ کے میڈیکلز ہونے ہیں، اب آپ کی ای میلز آتی ہوتی ہیں اور بائیو میٹرکس کے لیے بلاتے ہیں، پھر ہمیں میڈیکل کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، بائیو میٹرکس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، یوزلی لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں ہی ان کے سینٹرز ہیں، وہاں جا کے پھر ہمیں اپنے میڈیکلز، بائیو میڈیکلز کے لیے ان کا اپنا ایک پینل ہوتا ہے ڈاکٹرز کا جو یہ کام کرتے ہیں، ہر ڈاکٹر یہاں یہ اس کام کے لیے میڈیکلز ہم عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اس سارے پروسیس کے بعد پھر ہم نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس ای میل کا جو انہوں نے ہمیں بھیجنی ہے، اور وہ کینیڈین گورنمنٹ پھر ہمیں ایک گولڈن ای میل بھیجتی ہے جو کہ ایک طرح سے کنفرمیشن، مطلب دیٹ از ناٹ دا کنفرمیشن آف پرماننٹ ریزیڈنسی، لیکن اس کے بعد کوئی چانس رہ نہیں جاتا کہ ہمارا پی آر ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس ای میل کے بعد ہم وہ ای میل پرنٹ کروا کر لے کے جاتے ہیں وی ایف ایس کے آفس اور اپنے پاسپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں، اور وہ ہمارے پاسپورٹس کینیڈین ایمبیسی بھیجتے ہیں اور وہاں سے ویزا اسٹیمپ ہوتا ہے اور ہمیں ہمارے سی او پی آرز مل جاتے ہیں۔ سی او پی آرز کا مطلب ہوتا ہے کنفرمیشن آف پرماننٹ ریزیڈنسی، یعنی کینیڈا کے ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں جب وہ ہمیں سی او پی آرز ریسیو ہوتے ہیں، مطلب آفیشیلی نہیں بنے ابھی صرف ہمیں وہ پیپر ریسیو ہوا ہے، ناؤ اٹس کہ اب ہمیں وہ مل تو گیا ہے، ابھی وہ اس پہ سائن نہیں ہوئے کینیڈا والوں کے، ابھی انہوں نے اوکے تو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کوئی چانس رہ نہیں جاتا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سائن ہوتے ہیں وہ کینیڈا میں لینڈ ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ اب جس دن ہمارا ویزا اسٹیمپ ہو جائے گا اور ہمیں وہ سی او پی آر لیٹر ملے گا، اس کے بعد ہم کسی بھی وقت کینیڈا لینڈ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آزاد ہیں کہ ہم کبھی بھی آ جائیں، ہم 1 مہینے بعد آئیں، ہم 4 مہینے بعد آئیں، ود ان اے ایئر، جب تک ہمارے میڈیکلز ایکسپائر نہیں ہو جاتے۔ جب آپ نے میڈیکل دیے تھے اس ٹائم کے اندر آپ نے کینیڈا لینڈ ہونا ہے۔ اگر آپ میڈیکلز کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے تو پھر یہ سارا پروسیس آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا، پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو کینیڈا لینڈ ہوتے ہی وہاں ایئرپورٹ کے اوپر ہی امیگریشن آفس میں جا کر ہمارے سی او پی آرز پر سگنیچر ہوتا ہے، جس کے بعد ہماری پرماننٹ ریزیڈنسی کنفرم ہو جاتی ہے۔ پرماننٹ ریزیڈنسی کنفرم تو ہو جاتی ہے مگر وہ ہمیں پی آر کارڈز ابھی نہیں دیتے۔ پی آر کارڈز ہمارے بائی پوسٹ آتے ہیں بعد میں، جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہی سی او پی آر ہوگا جو ہم لوگوں کو ایز اے پروف دکھائیں گے کہ ہم پی آر پہ ہیں یہاں۔ ہمارے پی آر کارڈز ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہوتے، اس طرح سے ہے یہ سسٹم۔ تو یہ سارا جرنی تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو آفیشیل پروسیس ہے کینیڈا میں لینڈ ہونے کا۔ اور 3 راستے ہیں، میڈیکل والے، کنسٹرکشن والے اور فرینچ والے۔ تو اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس راستے کے تھرو آنا چاہتے ہیں۔ جو میڈیکل اور کنسٹرکشن سے نہیں بلانگ کرتے موسٹلی لوگ، میں ان سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ محنت کر لیں، ایفرٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ سے پیسے لے لے اور بعد میں مسئلے ہوں۔
ویزا ریجیکٹ ہو جائے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ محنت کریں, فرینچ سیکھیں, فرینچ کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کریں, مطلب اس کو سیکھ کے اس کا ٹیسٹ دے کے آپ ایکسپریس انٹری میں اپنی اپلیکیشن ڈال دیں اللہ کا نام لے کے, اور اس وقت تک ٹیسٹ کے لیے اپیئر نہ ہو جب تک آپ کی بہت اچھی تیاری نہ ہو جائے. اٹ مے ٹیک اے فیو منتھس. ابھی کوئی رش نہیں ہے, ابھی کوئی امیگریشنز نہیں ہو رہی. میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے تھے تو ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا جو امیگریشن پر آیا ہو, صرف ہم اکیلے تھے. اور ہم نے جو پہلے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا تھا اور سنا تھا وہ سب لوگ یہی بتا رہے تھے کہ اتنا رش ہوتا ہے, آپ کو جلدی ایروپلین سے اترتے ہی سیدھا امیگریشن والی جگہ پہ جانا چاہیے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ورنہ باری نہیں آتی. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے تھے. تو لیکن وہاں جا کے ہم نے جو دیکھا وہ بالکل اپوزٹ تھا, ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. آج کل امیگریشن نہیں ہو رہی, آج کل جو ہے پی آر پہ لوگ کم آ رہے ہیں, رش کم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اچھا اسکور لیا فرینچ میں تو آپ کا آنے کا بہت زیادہ چانس ہے. کینیڈین گورنمنٹ آپ کو ضرور بلائے گی. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی کہ آپ اس پہ محنت کریں بجائے اس کے کہ اپنے پیسے ادھر ادھر ویسٹ کریں. آپ محنت کریں, آپ اپنا آئلٹس اچھا کریں, آپ اپنا فرینچ اچھا کریں, اور اگر پاسبلٹی ہے کسی کے پاس کہ وہ ماسٹرز کی ڈگری لے, فار ایگزامپل ایم فل, جو پاکستان میں ایم فل ہوتا ہے وہ یہاں کا ماسٹرز ہوتا ہے. اگر ایم فل تک بھی آپ پہنچ جاتے ہیں تو بہت ہائی چانس ہے کہ آپ کا نیکسٹ کٹ آف سکور میں جو کٹ آف سکور ہے اس سے بھی اوپر آپ کے پوائنٹس ہو جائیں گے. اس میں محنت تو ہوتی ہے لیکن یہی بیسٹ طریقہ, ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ الیگل ہیں یا کوئی بھی مسئلہ. یہاں آپ کو جاب کا بھی کوئی پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. جو پی آر کے پروسیس کے تھرو لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہاں آزاد ہوتے ہیں, وہ بالکل یہاں کے سٹیزنز کی طرح ہوتے ہیں. انہیں ہر وہ رائٹ ہوتا ہے جو یہاں کے سٹیزن کے پاس ہے. ورنہ جو دوسرے ویزاز ہوتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کے رائٹس نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹس کے پاس بھی, اور جو دوسرے ورک پرمٹ والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے جابس کے لیے. ہمارے پاس نہ ٹائم کا کوئی ایشو ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اور کہ لمیٹیشنز نہیں ہیں. ہر وہ رائٹ ہے جو سٹیزن کو ہوتا ہے. بچوں کے لیے ہر وہ رائٹ ہے, ہیلتھ کے لیے, اور سارا کچھ ان کی ایجوکیشن وغیرہ ہر چیز فری ہوتی ہے جس طرح یہاں کے سٹیزنس کے پاس ہوتی ہے. تو بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے تھرو پراپر چینل آنا ہے. کوئی جو کینیڈین گورنمنٹ جو خود جس کو بلا رہی ہے بس وہ آئے. جس کو وہ منع کر رہے ہیں آپ ایلیگل طریقے سے وہ کام کر کے پلیز مت آئیں, اپنے آپ کو ڈینجر میں مت ڈالیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو واپس بھیج دیں. آج کل اس طرح بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ واپس بھی بھیج رہے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنٹس کو, جن کو پی آر نہیں دے رہے انہیں واپس بھیج رہے ہیں. سو بی ویری ویری کیئرفل. اگر اپنی زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیژن لے رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, تو بس آپ لیگل طریقے سے کینیڈا آئیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور مزید کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, اور میں مزید ریسرچ کر کے آپ کو ان کے آنسرز دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی چونکہ آپ کے سامنے میری روٹین ہے, میں کافی بیزی ہم لوگوں کی لائف ہوئی ہے. تو لیکن اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کوئی بھی کویسچن تو میں ضرور اس پہ ریسرچ کروں گی تاکہ میں اوتھینٹک انفارمیشن ہی آپ کو دوں, کوئی غلط انفارمیشن نہ دوں. آج تو میں نے آپ کو صرف جو مین راستہ ہے, پروسیجر ہے, اس کو اوپر کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ سرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم, اللہ حافظ.